یہ سننے میں آئی کہ بعض علاقوں میں یہ بھی سوچ پائی جاتی ہے کہ جب حائضہ حیض والی عورت حیض سے پاک ہو جائے یا نفاس والی عورت نفاس سے پاک ہو جائے تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوئی جاتا ہے اور امام صاحب سے یا کسی عالم صاحب سے پانی پر دم کرا کے لاتا ہے اور پانی پر دم کرا کے اس پانی میں وہ ڈال دیتے ہیں پانی جس پانی سے اس حائضہ کو یا نفاس والی عورت کو غسل کرنا ہے. سمجھے؟ دم والا جو پانی ہے وہ اس میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ بے اصل بے بنیاد چیز ہے. قرآن و حدیث میں ایسا کچھ نہیں ہے, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, بلکہ آپ یہ پہلے سماعت کر چکے ہیں کہ غسل کے وقت میں کوئی بھی ذکر نہ کیا جائے. سمجھے آپ؟ غسل کے پانی میں کوئی بھی مطلب یہ ہے کہ دم وغیرہ نہ کیا جائے. تو یہ سمجھنا, سمجھے آپ, کہ پانی ڈالنا اس میں دم کیا ہوا پانی اس پانی میں ڈالنا جس سے جو ہے حائضہ یا نفاس والی عورت جو ہے غسل کر رہی ہے, تو یہ بے اصل بات ہے, بے بنیاد بات ہے. یہ نہ فرض ہے, نہ واجب ہے, نہ سنت ہے, نہ مستحب ہے, بلکہ اگر کوئی ضروری سمجھے گا تو یہ ناجائز ہے. یہ ناجائز ہے اور غلط طریقہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لہٰذا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس طرح کی جہالتوں سے بچنا چاہیے. سمجھے آپ؟ اور انسان بچتا اسی وقت ہے جب کہ علم کے قریب آتا ہے, علماء کے قریب آتا ہے, دین سیکھنے کی کوشش کرتا ہے. بہت ساری بے شمار خرافات اور جزافات, بے شمار توہمات اور غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں. میرے نزدیک اس کی واحد وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہمارے یہاں اصلاح, اشاعت دین اور تبلیغ کا سلسلہ تقریباً کہہ رہا ہوں, تقریباً رکا ہوا سا ہے. تبلیغ جس انداز سے ہونی چاہیے ویسی تبلیغ نہیں ہو پا رہی ہے, لوگوں تک پیغام نہیں پہنچ پا رہا ہے, اور علم دین مصطفیٰ سے ہم لوگ آراستہ پیراستہ نہیں ہو رہے ہیں. ہماری محفلیں جو علمی اور فکری ہونی چاہیے, سمجھے آپ, جو دین کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے, وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ بہت ساری جہالتوں نے ہمارے اندر جنم لے لیا ہے, ہمارے معاشرے میں جنم لی ہوئی ہے. لہٰذا ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے علم کے قریب آنا ضروری ہے, علماء کے قریب آنا ضروری ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے جملے کے اندر ساری مسائل کو حل فرما دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا العلم نور, علم جو ہے وہ ایک روشنی ہے, ایک لائٹ ہے, ایک ٹارچ ہے. علم کے ذریعے سے انسان پہچانتا ہے کہ اجالا کہاں ہے. سمجھے آپ؟ علم کے ذریعے سے پہچانتا ہے جس طریقے سے ٹارچ کے ذریعے پہچانتا ہے انسان کہ یہ کالا ہے, پیلا ہے, گورا ہے, ناٹا ہے, لمبا ہے, اچھا ہے, برا ہے, باپ ہے, بیٹا ہے, بیٹی ہے, کون ہے, کیا ہے, سب کچھ جانتا ہے اجالے کے ذریعے سے, لائٹ کے ذریعے سے, سمجھے, ٹارچ کے ذریعے سے. اسی طریقے سے علم کے ذریعے سے انسان جانتا ہے کہ یہ باپ ہے, یہ ماں ہے, یہ بہن ہے, یہ حق ہے, یہ باطل ہے, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ فرض ہے, یہ واجب ہے, کیا ہے. سمجھے آپ؟ تو انسان جو ہے علم کے ذریعے سے پہچانتا ہے. اور علم کا معاملہ ایسا ہے, علم کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے, بلکہ علم کو اپنی سب سے زیادہ خاص ضرورت سمجھنا چاہیے. اس لیے کہ بتایا گیا کہ قرآن و حدیث میں سب سے زیادہ فضائل اور سب سے زیادہ ذکر جو آیا ہے وہ علم دین کے تعلق سے آیا ہے. اور علم کے بارے میں آپ جانتے ہیں جس گوشے میں بھی, اسلام کے جس گوشے میں بھی آپ نظر ڈالیں گے وہیں جو ہے سمندر نظر آئے گا. تو العلم یہ جو ہے ایک چھوٹا سا جملہ لفظ معلوم ہو رہا ہے آپ کو, مگر علم میں بے شمار بے شمار بے شمار جس کو انسان تصور نہیں کر سکتا, بے شمار سمندر ہیں. بے شمار قطرات نہیں, بے شمار چھینٹے نہیں, بے شمار دریا اور نہریں نہیں, بلکہ بے شمار سمندر ہیں, بے شمار سمندر. تو اس لیے انسان شروع سے لے کر, بچپن سے لے کر آخر عمر تک رات دن پڑھتا رہے, علم عمل کرتا رہے, کوششیں کرتا رہے, پھر بھی جو ہے مکمل طور پر وہ عالم نہیں ہو سکتا. سمجھے؟ عالم کے کسی درجے کو وہ پہنچ سکتا ہے, مگر اس وقت بھی یہ نہیں کہا جا سکتا گارنٹی کے ساتھ کہ یہ مکمل عالم ہو گئے. اس لیے کہ عالم حقیقی تو اللہ کی ذات ہے,
بڑی ذات تو اللہ کی ہے، اس لیے علم دین مصطفیٰ حاصل کرنا چاہیے۔ یہ جہالت جو ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں اسی وجہ سے کہ ہم علم سے دور ہیں، علماء سے دور ہیں، مدارس سے دور ہیں، اور کتنے جاہل گوار تو ایسے ہیں جو مدارس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، طلبہ اساتذہ کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سختی کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔